کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ مسلمان کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے جب یہ سنا تو اس نے ضد میں کہہ دیا یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے، ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے۔ مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ جج انگریز تھا، وہ بھی پریشان تھا، اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو یہ آگ جل گئی تو اس کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل نکالیں؟ ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنعیم بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیں، اگر کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیں۔ جب جج نے دونوں فریقوں سے پوچھا، دونوں اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دیا، مہینہ چند دنوں کی تاریخ دے دی، اس دن اس بڈھے کو بھی بلا لوں گا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے، بڑی خوشیاں منا رہے تھے، سب کود رہے تھے، نعرے لگا رہے۔ ہندوؤں نے پوچھا اپنے لوگوں سے، تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حکم بنا لیا، اگلی پیشی پر اسی پر فیصلہ ہوگا۔ ہندوؤں کے دل مرجھا گئے، مسلمان خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش خان دہلوی رحمۃ اللہ کا نام بتایا، جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی۔ مسلمانوں نے دیکھا مفتی صاحب تشریف لائے، سوچنے لگے مفتی صاحب تو مسجد کی بات کریں گے۔ انگریز جج نے پوچھا کہ بتائیں مفتی صاحب، زمین کا ٹکڑا کس کی مالکیت ہے؟ حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین ٹکڑا ہندو کا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندو کا ہے تو انگریز جج نے اگلی بات پوچھی کہ آپ ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے، جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں، مندر بنائیں، ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا، یہ زمین ہندو کی ہے۔ انگریز جج نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا، آج اس مقدمہ میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز جج نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لے، ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو، مسجد بنے گی۔ حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا ہے۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔ مرتبہ نظر آتا ہے جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، سچ بولنا آسان نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ سچی زندگی